العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں فراخی ہو اور برکت حاصل ہو، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر دراز ہو، اس کی موت میں تاخیر کی جائے۔ اصل نساء کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مؤخر کرنا، اور اثر کے معنی آتے ہیں نشانات قدم۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کی عمر کا دراز ہونا، لمبی عمر کا پانا، اور نشانات قدم بھی يُنْسَأَ لَهُ أَثَرُهُ، اس لیے کہ نشانات قدم جو شخص زندہ ہوتا ہے، جو چلتا ہے، اسی کے نشانات زمین پر پڑتے ہیں، گویا کہ اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اور جو شخص مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اس کا نشان قدم زمین پر نہیں پڑتا۔ تو اس اعتبار سے عرب میں عموماً لمبی عمر کے پانے کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا اثر یعنی نشانات قدم کے لیے اس کی لمبی عمر کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں حدیث میں وہی مراد ہے، درازی عمر، کہ اس کو لمبی عمر عطا ہو۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو ایسے شخص کو یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور فراخی حاصل ہو، اس کی عمر لمبی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے اور احسان کرے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو انسان کے رزق میں برکت اور اس کی عمر کی درازی کا ذریعہ اور سبب بتایا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا رزق، اس کی عمر سب متعین کر دی جاتی ہے، کہ اس سے پہلے ہی متعین ہو جاتی ہے کہ انسان یہ دنیا میں جائے گا، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے یہ جیے گا، اور اسی طرح اس کو کیا چیز یعنی رزق میں اس کی کیا چیزیں حاصل ہونے والی ہیں، کن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہاں حدیث میں اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کے رزق میں وسعت اور رزق میں فراخی سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے جو متعین کر دیا گیا تھا وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے خوشی اور مسرت، اطمینان اور سکون اس کی زندگی میں لائیں گے، اور اسی طرح اسے عبادات اور اطاعت کی توفیق حاصل ہوگی، قلب کو نورانیت اور باطن کی صفائی اور پاکیزگی اس کو حاصل ہوگی۔ تو اس کے ذریعے سے گویا کہ اس کے رزق میں برکت ہو رہی ہے، اس کا وقت بچ رہا ہے۔ درازی عمر میں بھی یہ کہ اس کا نیک نام، اس کے نیک نامی اس کی باقی رہے گی، اس کے بعد والے اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، اس کی اولاد صالح ہوگی جو اپنے مرنے کے بعد اس یعنی انسان کے مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کے لیے دعا بھی کرے گی، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرتی رہے گی، اور اسی طرح اس کی نیک نامی باقی رہے گی۔ تو صاحب اولاد شخص جب مر جاتا ہے تو گویا کہ اس کی اولاد کی شکل میں اس کا اپنا وجود باقی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے رزق میں وسعت، رزق میں برکت اور فراخی حاصل ہوتی ہے اور درازی عمر کا سبب بنتی ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الخلق
فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا فرما دیا، اور جب اس سے فارغ ہوا تو رشتہ داری، رحم یعنی رشتہ اور ناتا کھڑا ہو گیا۔ فَأَخَذَتْ بِحَقْوَيِ الرَّحْمَنِ، اور پروردگار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر کو تھام لیا۔ فقال مہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رک جاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ قالت، تو وہ کہنے لگے، رشتہ داری کہنے لگی کہ یہ تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، من القطیعتی، کاٹے جانے سے، ھذا مقام العائذ بک، تجھ سے پناہ چاہنے والے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، من القطیعہ، کاٹے جانے سے۔ تو قالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ ہے کہ میں تیرے روبرو کھڑا ہوں، میں رشتہ، میں ناتا تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے دامن عزت اور عظمت کی طرف دستے سوال دراز کرتا ہوں، تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹے، کوئی شخص رشتوں کو توڑے، کوئی شخص ناروا سلوک کرے، میرے رشتوں کو یعنی تعلقات کو جوڑنے کے بجائے تعلقات کو توڑنے کی کوشش کرے، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ترضین ان اصل من وصلکی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو شخص رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے تجھے جوڑے گا، ان اصل من وصلکی، جو تجھے جوڑے گا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، حسن سلوک کرے گا، عزیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، تو میں بھی اس کو اپنے احسان، اپنے انعامات اور اجر بخشش کے ذریعے اس کو قائم رکھوں گا، اس کو جوڑے رکھوں گا۔ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، اور میں اس سے اپنے رحم کو، اپنے کرم کو روک لوں گا، منقطع کر لوں گا، کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرے، حقوق کی پامالی کرے، رشتے کا لحاظ نہ رکھے، میں اس سے اپنے احسانات کو منقطع کر لوں گا۔ اقطع من قطع کی، تو رحم یعنی رشتہ داری نے عرض کیا کہ بے شک یا رب میں اس پر راضی ہوں۔ قالت بلا یا رب، قالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا تو یہ وعدہ اب تیرے لیے رہے گا، فضا کی، اور آگے لکی گویا محذوف ہے، یہ وعدہ اب تیرے لیے مقرر ہے کہ جو شخص رشتوں اور ناتوں کو جوڑنے والا ہوگا اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی، جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا، جو قطع تعلق کرنے والا ہوگا، جو برا سلوک کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے منقطع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اس حدیث میں لفظ ہے حقوی الرحمن، حقون ایسل کہتے ہیں کمر کو، وہ جگہ جہاں ازار باندھے جائے، اور اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز سے منزہ اور پاک ہے، تجسیم سے، جسم سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح جسم نہیں ہے، اللہ کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہم انسانوں کی طرح ہے۔ یہاں مراد ایک تشبیہ کے ذریعے سے اور ضرب المثل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے سے بڑے کو منوانے کے لیے اس کا دامن تھام لیتا ہے، اس کو لپٹ جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر اپنی بات کو منوانے کے لیے ضد کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے، تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں فرمایا گیا کہ رحم، رشتہ داری نے، ناتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر پکڑ لی۔ تو اس سے مراد حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے، اور رحم خود، رشتہ داری خود، کیونکہ کوئی مجسم چیز تو ہے نہیں، کوئی یعنی کوئی انسان کی طرح یا کوئی دیگر مخلوقات کی طرح کوئی مجسم چیز نہیں کہ وہ اس کے بھی ہاتھ پیر ہوں اور وہ پکڑ لے۔ تو مراد یہاں پر اصل ضرب المثل دینا
تمثیل یہاں مقصود ہے کہ لوگوں کو تقریب ذہنی کے لیے یہ چیز بتائی گئی کہ رشتہ داری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی انکساری کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ کی خواستگار ہوئی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ کی طلبگار ہوئی، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ لوگ مجھے توڑیں، قطع تعلقی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ دے دی۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی ہے، اگلی حدیث بھی اس تعلق سے آئے گی، الرحم معلقۃ بعرش الرحمن، کہ رشتہ داری تو اللہ تبارک رحمان کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے رشتہ داری نے رحمان کے عرش کو تھام لیا، اللہ کے عرش کو تھام لیا اور اللہ تعالیٰ سے طلبگار ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ چاہنے لگی کہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو اللہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ جو تمہیں رشتے کو جوڑے گا، جو حسن سلوک کرنے والا ہوگا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا، میری رحمت، میرا کرم، میرا فضل ان کے شامل حال ہوگا۔ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَ کی، اور جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا، جو برا سلوک کرنے والا ہوگا، جو اپنے اعزہ و اقربا سے ناروا سلوک کرنے والا ہوگا، تو اقطع، تو میری رحمت اس سے منقطع ہو جائے گی، میرا فضل ان کے شامل حال نہیں ہوگا۔ تو رشتہ داری نے کہا کہ یا رب میں تو اس بات پر بالکل راضی ہوں۔ تو اس حدیث سے مراد اصل یہاں تمثیل ہے۔ محاورے کے عربوں کے یہاں کیونکہ محاورے کے طور پر اس طرح کے جملے استعمال ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی کی پناہ چاہتا، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کا دامن تھام لیا تو میرا کام بن گیا، مقصود اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا، میں اس کے ساتھ لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا کام کروا لیا۔ تو یہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ رشتہ داری نے گویا کہ رحمان کا دامن تھام لیا، رحمان کے پیچھے اور اس کے عرش سے لٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ گڑ گڑانے لگی اور اپنے بات کو منوانے کے لیے یہ کہنے لگی کہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھے کاٹا جائے، یعنی میرے رشتوں اور ناتوں کو توڑا جائے، ختم کیا جائے، ناروا سلوک کیا جائے۔ تو یہی حدیث سے یہ اصل مقصود یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی، جو اچھا سلوک کرنے والا ہوگا وہ رحمان کے فضل اور کرم سے وہ ہمیشہ مستفید ہوتا رہے گا، اور جو قطع تعلق کرنے والا ہوگا، جو رشتوں اور ناتوں کو توڑنے والا ہوگا، جو ایک دوسرے سے منہ موڑنے والا ہوگا، اللہ کی رحمت کبھی اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی، اللہ کا فضل کبھی وہ پا نہیں سکتا، بلکہ وہ تو اللہ کے اس وعید کے اندر آ جائے گا کہ اللہ نے خود فرمایا اقطع من قطع کی، کہ جو رشتوں کو توڑے گا میں اس سے قطع تعلق کر لوں گا، اللہ کی رحمت اس سے شامل حال نہیں رہے گی، بلکہ اس سے اللہ کا انعام، اللہ کا احسان اور فضل بھی منقطع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی اسی معنی پر مشتمل ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم شجنۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ رواہ البخاری۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحیم شجنۃ من الرحمن، کہ رحم کا لفظ رحمان سے شجنۃ من الرحمن، رحمان ہی کی ایک شاخ ہے، رحمان ہی سے مشتق ہے، رحمان ہی سے نکلا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحم کو، اس رشتے اور ناتوں کو مخاطب کر کے فرمایا من وصلک وصلتہ، کہ جو تجھے جوڑے گا، تیرے حق کو ملحوظ رکھے گا، جو دوسروں سے اچھا تعلق رکھے گا، میری رحمت میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ ومن قطعک قطعتہ، اور جو شخص تجھے توڑے گا، تیرے حق کا لحاظ نہیں کرے گا، میں بھی اس کو توڑ دوں گا، یعنی ایسے شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔
تو یہاں حدیث میں لفظ ہے الرحیم شجنۃ من الرحمن. شجنا اصل کہتے ہیں شاخ کو، وہ شاخیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، الغصن المشتبک. تو یہاں مراد یہ ہے کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن، کہ لفظ رحیم رحمان ہی سے مشتق ہے، رحمان ہی سے نکلا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کہ جس طرح سے درخت کہ اس کی ٹہنیاں اپنی جڑوں سے ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو رحیم کا لفظ بھی رحمان ہی سے نکلا ہوا ہے. اور یا یہ کہ رحیم رحمت سے مشتق ہے، جس طرح کہ رحمان کا لفظ بھی رحمت ہی سے مشتق ہے. مراد یہاں بتلانا یہ ہے کہ رحم میں جو حروف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان میں بھی موجود ہیں. اس کا دونوں کا اصل مادہ اشتقاق بھی را حامیم ایک ہی ہے. رحمت، رحیم اور رحمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. تو جس طرح سے درخت کی ٹہنیاں اس کی جڑ سے الگ نہیں ہوتی، اسی طرح سے رحیم اور رحمان بھی الگ نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہو جائے گا جیسا کہ حدیث میں آگے واضح طور پر بیان کیا گیا کہ من وصلکی وصلتہ، اللہ کی رحمت، تم رحمان کی رحمت اگر تم چاہتے ہو تو صلہ رحمی تمہیں کرنا پڑے گا، احسان کرنا پڑے گا، حسن سلوک کرنا پڑے گا، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ تمہیں اختیار کرنا پڑے گا. اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر رحمت خداوندی بھی اپنے آپ کو تم سے منقطع کر لے گی. اور جو شخص قطع تعلق کرنے والا ہوگا، بدسلوکی کرنے والا ہوگا، بدمزاج ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اور برتاؤ بہتر نہیں ہوگا، تو اللہ کی رحمت بھی اس سے منقطع ہو جائے گی. اگلی حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش، کہ رشتہ داری، ناتا، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے. تقول، اور وہ بطور دعا کے یا پھر خبر دینے کے بھی وہ یہ کہتی رہتی ہے، رشتہ داری یہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، کہ دیکھو جو مجھے جوڑے گا، یعنی جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، رشتوں کو جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جوڑ دے گا. ومن قطعنی، اور جو مجھے توڑے گا یعنی قطع تعلقی کرے گا، برا سلوک کرے گا، قطعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جدا کر دے گا. تو یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک تو رشتے کی طرف سے یہ بد دعا ہے کہ اللہ اس شخص کو جوڑ دے جو مجھے جوڑے، یعنی جو حسن سلوک کرے اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو بد سلوکی کرے اسے اپنی رحمت سے خارج کر دے. یا پھر یہ رشتہ داری لوگوں کو بطور خبر دینے کے یہ کہہ رہی کہ دیکھو جو مجھے جوڑ رہا ہے، جو حسن سلوک کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس پر رہے گا، وہ خبر دے رہی ہیں. اور اگر جو مجھے توڑے گا، جو قطع تعلقی کرے گا، اللہ کی رحمت بھی اسے اپنے سے منقطع کر دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے رحمت میں شامل حال نہیں فرمائے گا. اگلی حدیث ہے وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع، متفق علیہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحم کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ رشتے ناطے کا لحاظ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، اس کے باوجود بھی وہ قطع تعلقی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی سبب کے وہ لوگوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں جانے والا نہیں ہوگا. تو یہاں پر
دخول جنت کا گویا کہ سبب یہ بتایا کہ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جنت میں داخل ہونے سے محرومی کا سبب کیا ہے؟ قطع تعلقی کرنا، لوگوں سے رشتے ناتوں کو توڑنا، بدسلوکی کرنا، یہ انسان کے جنت میں جانے سے روکنے کا سبب ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو بدلہ چکا ہے، لیس الواصل بالمکافی، جو مکافات میں یعنی سامنے والا اگر حسن سلوک کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر وہ اچھی بات کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ اچھی بات کرے، بلکہ ولیکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا، حقیقی اور کامل صلہ رحمی کرنے والا شخص تو وہ ہوگا اذا قطعت رحمہ، جب اس کے رشتے کو توڑا جائے، جب اس کے قرابت داری کو منقطع کیا جائے تو وصلھا، تو وہ اس قرابت کو قائم رکھے۔ کوئی سامنے والا اگر اس سے منہ موڑتا ہے تو وہ اس کی طرف جائے، اس سے تعلقات کو جوڑے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت، اگر کوئی شخص بدلے کے طور پر کسی کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اصل رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے والا، اصل رشتے اور ناتوں کو جوڑنے والا وہ شخص کہلائے گا کہ اگر اس سے رشتے اور ناتے کو توڑا جائے، قطع تعلق کیا جائے، تب بھی وہ اس کو جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکافات عمل کے طور پر، بدلے کے طور پر، اگر کوئی ہم سے اچھی بات کرتا ہے تو ہم بھی اس سے اچھی بات کریں، کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، ہم سے میل جول رکھتا ہے رشتہ داروں میں سے، تو ہم بھی اس کے ساتھ میل جول رکھیں، اور اگر کوئی ہمارے پاس نہیں آتا، ہم سے بات نہیں کرتا، تو ہم بھی اس سے منہ موڑے رہیں، ہم بھی اس سے ناراض رہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اصل اچھائی اس میں ہے کہ اگر کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی ناراض ہو جائے، رشتہ داروں میں سے کوئی قطع تعلق کرے، رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہو جو گھر آنا جانا بند کر دے، تو ایسے شخص کے گھر پر جانا، ایسے شخص سے ملاقات کو جاری رکھنا، ایسے شخص کے ساتھ تعلقات کو باقی رکھنا اور استوار رکھنا، یہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص وہ ہوگا جو رشتے اور ناتوں کو جوڑنے والا ہوگا، یہ وہ ہوگا جو مکافات کے طور پر، بدلے کے، کسی احسان کے بدلے احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسرے کی برائی کے بدلے بھی اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، دوسرا اس سے قطع تعلق بھی کرتا ہے، تب بھی وہ اچھائی کے ساتھ اپنے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے اس کے پاس آتا جاتا اور میں اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی فرمایا کہ جو بدلہ چکانے کی غرض سے مکافات عمل کے طور پر کسی سے صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ اصل اور حقیقی صلہ رحمی کرنے والا شخص نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا تو وہی ہوگا کہ قطع تعلق بھی کیا جاتا ہے تب بھی وہ اس کو جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے، اگر کوئی اس کو حق نہیں دیتا ہے تب بھی وہ اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنهم ويجهلون علی فقال علیہ الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار، میرے کچھ قرابت دار ایسے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ رشتے اور ناطے کو جوڑنے کی اور باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ
وَيَقْطَعُونِّي وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، وہ رشتوں کو توڑتے ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں۔ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ لیکن وہ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ میری قدردانی نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا احلم عنہم کہ اگر وہ کوئی برائی کرتے ہیں، وہ کچھ برا بھلا کہتے ہیں تو میں اس کو برداشت کرتا ہوں۔ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ اور وہ میرے ساتھ مزید جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، مزید میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور میرے برداشت کا گویا کہ غلط فائدہ اٹھا کر مزید غصہ ہوتے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، یعنی اگر تم اپنے بیان میں جو تم واقعہ بیان کر رہے ہو اگر سچے ہو، تم ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہو جیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور تم ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہو اور وہ تم سے قطع تعلق کرتے ہیں، تم برداشت کرتے جاتے ہو اور وہ تم پر جہالت کرتے ہیں، تو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ اور ان کے خلاف ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت رہے گی۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ساتھ ہمیشہ، یعنی کہ ان کے شر سے بچانے کے لیے، ان کے ایذا سے بچانے کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی محافظ رہے گا۔ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ جب تک کہ ما دمت علی ذلک جب تک کہ تم اسی حالت پر، اسی صفت پر قائم رہو کہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے اور تم حسن سلوک کرو، تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک محافظ نصیب ہوگا جو ان کے شرور سے، ان کی ایذا رسانیوں سے، ان کی بدسلوکی سے تمہاری حفاظت کرتے رہے گا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ ہے فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ اسفاف کے معنی آتے ہیں کسی کو منہ میں راکھ ڈالنا، کسی کو کوئی چیز پکانا، اس کے منہ میں دینا۔ مل کہتے ہیں گرم راکھ کو، جو کسی چیز کے جلنے کے بعد کوئی چیز کوئلہ بنتی ہے اور کوئلے کے بعد جو راکھ بن جاتی ہے تو گرم راکھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تم ان کے حقوق ادا کرتے ہو، تم ان کو کچھ ہدیہ تحفے کے طور پر بھیجتے ہو، تو وہ چیزیں جو وہ ہضم کر جاتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں گرم انگارے بھر رہے ہیں۔ ان کے حق میں گویا کہ یہ مال حرام ہے، ان کے لیے تو بہتر یہ تھا کہ وہ بھی بدل سلوک میں اس کے بدلے میں کچھ دیں، لیکن وہ خود تمہاری چیزیں ہڑپ کرتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں انگار بھر رہے ہیں، گرم راکھ بھر رہے ہیں۔ اسی کو تشبیہ دی گئی یہاں پر، یعنی کہ کوئی شخص جس طرح گرم راکھ منہ میں ڈالتا ہے، اس کو پیٹ میں اتارتا ہے، تو اسی طرح تم بھی گویا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے وہ لوگ جو چیزیں ہضم کرتے رہتے ہیں تو گویا کہ ان کے منہ میں یہ، ان کے پیٹ میں یہ آگ جا رہی ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے اس سے مراد کہ تم ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہو، گویا کہ وہ مزید اس پر جلتے رہتے ہیں، تو ان کے منہ گویا جس طرح کے راکھ میں منہ ڈالنے سے منہ جل جاتا ہے، کالا ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ ذلت اور خاری محسوس کر کے ان کے منہ بھی جلتے رہیں گے۔ غرض یہ کہ یہاں ان حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی محافظ اور مددگار ہوتا ہے جو اسے دوسروں کی ایذا آسانیوں سے، تکالیف سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.